انسان کی آنکھ کے آنسو اور دل کا نرم ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ تکالیف اور مشکلات کا بار بار سامنا انسان کو مضبوط بھی بنا سکتا ہے اور کمزور بھی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، لیکن یہی مشکلات و مصائب اگر آپ کو ایک سخت دل اور بے حس انسان بنا رہی ہوں تو آپ اپنی حالت زار پر نادم ضرور ہوں۔ ہمارے احباب میں سے ایک صاحب اپنے خیالات بیان کرتے ہوئے شدید بے حسی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بم دھماکے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خدا نے ان کی زندگی محفوظ رکھی اور اب وہ اس بم دھماکے کی رودات کے تبصرے جگہ جگہ زیر بحث لا رہے تھے۔ ان کی باتوں میں شہید ہونے والے جوانوں کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی، کیونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے پولیس والے کرپٹ ہوتے ہیں۔ ان کی نظر میں ان کے لہو کی کوئی قیمت نہ تھی، لیکن ان کے سرد جذبات کو دیکھتے ہوئے مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، سر میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن یہ سوچئے کہ ایک پولیس والا ہونے سے پہلے ایک انسان ہے، اور انسان کے دکھ اور تکلیف کو ایک انسان ہی بہتر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن ان کے پاس کوئی ہمدردی نہیں تھی، سو مجھے وہاں سے اٹھنا پڑا، کیونکہ کثیف ماحول آپ کی لطافت کو مس کر دیتا ہے، اور خیال کی لطافت ایک قیمتی سرمایہ سے کم نہیں۔ انسان کا ذہن بھی ایک گہرے تالاب کی مانند ہے۔ جب کبھی کوئی متاثر کن بات یا واقعہ کنکر بن کر اس تالاب میں گرتا ہے تو تادیر لہریں جذبات کے کناروں کو چھوتی رہتی ہیں۔ واپسی کے تمام راستے میں اسی ہمدردی اور احترام کی لہریں میرے جذبات کو گرماتی رہیں۔ اب میری گاڑی مار روڈ سے جی پی او کی طرف مڑ رہی تھی، اور میرے بائیں طرف فٹ پاتھ پر شہید پولیس نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے والے بینرز، لاتعداد گلدستوں اور گلاب کے پھولوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ ایک انجان طاقت نے میری گاڑی کو روک دیا اور میں گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ان پھولوں کے ڈھیر کے پاس خاصی دیر گم سم کھڑا رہا۔ میرا جذبات کی لہروں پر اختیار ختم ہو گیا، اور وہ لہریں ٹھاٹھے مارتے ہوئے آنکھوں کے راستے باہر آنے لگیں۔ اب میں رک نہیں سکتا تھا، اسی لیے واپس مڑنے ہی لگا کہ ایک خیال نے روک دیا کہ اپنے ان بھائیوں جن کے خون کا رنگ مجھ سے ملتا تھا، جو میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کے لیے میرے پاس پھولوں کا تحفہ تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے مجھے وہ سفید رومال جسے میرے آنسوؤں نے تر کر دیا تھا وہاں بڑی عقیدت اور احترام سے رکھنا پڑا، کیونکہ اس سے بڑھ کر اس وقت میرے پاس کوئی نذرانہ نہ تھا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں۔ اگر جسم کا ایک حصہ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرا حصہ بھی اس درد کو محسوس کرتا ہے، لیکن آج کی حالت دیکھیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری ہمدردیاں اور عزت افزائیاں بھی تعصب و تفریق کا شکار ہیں۔ ہم ہمدرد بھی مفاد کی خاطر ہیں اور مہربان بھی غرض کے لیے ہیں، بس یہی عذاب ہے۔ شاید بے حسی ہماری عادت کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک محافظ کی موت نہیں شہادت ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کی موت قوم کو حیات بخشتی ہے۔ اس لیے جب آپ کسی کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو آپ ایک جسد واحد ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ ہم چند افراد کے غلط ہونے پر پورے محکمے کو غلط قرار نہیں دے سکتے۔ یہی پولیس والے اپنی عید اور تہوار کی خوشیوں کو برباد کر کے آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آج اگر یہ محکمہ متحرک نہ ہو تو شاید ہر پہلا فرد ظالم اور دوسرا فرد ڈاکو بن جائے۔ مسئلہ تو نظام میں ہے۔ درخت کو بنجر زمین پر لگائیں، پھل تو دور کی بات، درخت خود اجڑ جائے گا۔ ایک شخص اپنی جان کی بازی لگا کر آپ لوگوں کو محفوظ رکھے اور آپ اس کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھیں تو یہ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ کیا جو شہید ہوئے ان کے بیوی بچے نہیں ہوں گے؟ کیا انہوں نے شام کو گھر واپس جانے کے خواب نہیں دیکھے ہوں گے؟ کیا ان کو اپنی زندگی عزیز نہیں ہوگی؟ اور کیا وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہوں گے؟ خدارا، آپ انسان کو انسان ہونے کے ناطے سے پیار کیجئے۔ آپ افسر، تاجر، ملازم، وکیل، دکاندار، استاد اور سیاستدان بعد میں ہوں گے، پہلے تو آپ انسان ہیں۔ انسان کا احترام کرنا ہی عبادت ہے۔ سب کی سلامتی کی دعا مانگنا ہی اصل سلامتی ہے، کیونکہ سب سلامت تو ہم سلامت۔ اپنے دل میں ہمدردی اور نرم دلی کے جذبات کو جگہ دیجیے، کیونکہ یہ انسان کی فضیلت ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی مدد کرے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرے۔ اگر یہ جذبات نہ ہوں تو پھر ہم فقط ایک سخت اور سرد پتھر بن جائیں گے، جو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی اجنبی کی ٹھوکر کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔